یقیناً تمہارے آس پاس کی بستیوں میں ہم نے آیتوں کو ظاہر کر دیا، کھلی آیتوں کو بتا دیا تاکہ تم رجوع کرو، یعنی اللہ کی طرف ایمان لاؤ۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، اور اللہ کے سوا جو معبود تم نے اللہ کے قرب کے لیے بنا رکھے تھے، وہ کچھ کام نہیں آئے، بل دلوا عنہم، بلکہ وہ تو غائب ہو گئے، وَذَلِكَ يَفْقُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ تو ان کا جھوٹ تھا اور یہ کھلا بہتان تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ یہ جنوں کی جماعت کو ہم نے آپ کی طرف متوجہ کیا قرآن سننے کے لیے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، پس وہ جب حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ رہو، غور سے سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، پس وہ جب لوٹے اپنی قوم کی طرف در سنانے لگے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا منزل من بعد موسیٰ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یعنی جنہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم نے یہ کتاب کو سنا ہے جو نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ کتاب ہدایت کی طرف اور صحیح راستے کی طرف ترغیب دیتی ہے یا ہدایت کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، یعنی جب قوم کی طرف وہ جنات واپس گئے تو انہوں نے کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی صراط مستقیم، انہوں نے اپنی قوم جنوں سے کہا کہ ہم نے وہ سنا ہے کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور ہدایت کی طرف بلاتی ہے اور حق کی طرف راستے، صحیح راستے کی طرف، ہدایت کی طرف بلاتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اے ہماری قوم اس دائی یعنی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکار ہے اس کی دعوت کو قبول کرو، یعنی ایمان کی دعوت کو قبول کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تم کو بڑے دردناک عذاب سے بچا لے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ مُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور جو اللہ کے داعی کی بات کو نہ مانے یا اس کی پکار کو نہ جواب دے تو اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتا زمین میں، کہیں نہیں جا سکتا زمین چھوڑ کر، اور اس کے لیے کوئی اللہ کے سوا مددگار نہیں پائے گا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ وہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعی بخلقهن قادر على ان یحیی الموتى بلى انه على كل شيء قدیر،
بے شک اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اس کو بنانے میں، اس کو پیدا کرنے میں نہیں تھکا۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے قدرت رکھتا ہے؟ ہاں مگر انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن جب کہ کافروں کو نار یعنی جہنم کے قریب لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، یعنی دوزخ کیا حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ان سے کہا جائے گا اب عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم انکار کرتے تھے دنیا میں۔ واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، تو اے میرے پیارے حبیب، میرے پیارے رسول، آپ صبر کیجئے جس طرح کے پہلے بزرگ اولو العزم رسول آپ سے پہلے انہوں نے بھی صبر کیا، اور جلدی مت کیجئے ان لوگوں کے بارے میں۔ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، اس دن جب وہ دیکھیں گے جس کا وعدہ ان کو کیا جاتا ہے، تب وہ پائیں گے دنیا میں رہنے کا وقت صرف ایک لمحہ کا تھا۔ آپ نے پیغام پہنچانا ہے۔ وَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس جو قوم فاسق ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، اسی کو ہلاک کیا جائے گا۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسول الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبي تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ احقاف کی آخری رکوع کو ہم نے سنا، جو حامیم کے بارے میں سب سے پہلی صورت ہے، اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا، جو 20/7 سے 30/5 تک 27 to 35 آیات نمبر، یہ آخری رکوع ہے سورہ احقاف کی، اور اس میں بہت پیاری پیاری چیزیں بتائی گئی ہیں جو بندوں کے لیے بڑی کام آنے والی چیزیں ہیں دنیا میں۔ سب سے پہلے 2 آیتوں میں اللہ نے گزشتہ رکوع کی جو قوم عاد یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جو عذاب کا معاملہ تھا اس کے بارے میں اللہ نے اس کا جو عذاب کا تذکرہ کیا تھا، اس کا کنکلوژن ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے مکے کے کافروں، تمہارے آس پاس کی بستیاں جو قوم عاد اور قوم ثمود کی بستیاں پہلے بڑی آباد تھی اور سرسبز و شاداب زمینوں اور کھیتوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس میں اچھے اچھے گھر وغیرہ تھے، اور اس میں اچھی آبادی بھی تھی اور بڑے طاقتور لوگ تھے،
ان کو اللہ نے ان کو عذاب سے یوں ہلاک کر دیا جیسے وہ کچھ بھی نہیں ایسا کر دیا۔ اور یہ تمہارے لیے نشانیاں، جب بھی تم تجارت کے لیے جاتے ہو اس راستے سے تم دیکھ سکتے ہو ان کے ویران گھروں کو اور بستیوں کو، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ نے ان نشانیوں کو تمہارے لیے کھلی طور سے بتا دیا اس واسطے کہ تم میرے حبیب، میرے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے طرف آئے ہیں ان کی بات کو سنو اور ان پر ایمان لا کر ایسے عذاب سے بچو۔ اس کا قسم کا وارننگ ہے جو کافر مکے کے کافر تھے ان کو بتانا غرض تھا۔ اس کی بعد کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک پیارا پہلو بتا رہا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب مکے سے طائف کو گئے تھے تبلیغ کے سلسلے میں، اور ایک بڑا واقعہ جس میں کافر طائف کے آپ پر حملہ کیے، آپ کو زخمی کیا، اور وہاں سے آپ بہت غمزدہ لوٹ رہے تھے، تو راستے میں طائف اور مکے کے درمیان راستہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نخلا۔ اس نخلے کے علاقے میں آپ نے فجر کی نماز جب پڑھی تو اس نماز میں جب قرآن بڑے اچھے انداز میں، حضور کا جو پیاری آواز تھی اور آپ کے پڑھنے کا جو انداز تھا، اس وقت پر ایک جنوں کی جو جماعت وہاں سے گزر رہی تھی ان کو یہ آواز اور ان کی کلام کی طرف اٹریکشن ہوا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اور روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک 7 سے 10 جنوں کی ایک جماعت جو وہاں سے جا رہی تھی وہ اتر گئی اور حضور کے اطراف کھڑ گئی، اور حضور جب قرآن پڑھ رہے تھے وہ غور سے سننے لگی، تو یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے وانصتو، غور سے سنو، چپ رہو، آوازیں مت کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ جنوں میں بھی آپس میں بات چیت، اور جیسے ہم کرتے ہیں قرآن کی پڑھنے کے وقت یا دین کے وقت، نماز کے وقت یا مسجدوں میں کرتے ہیں نا، اسی طرح وہ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے قوم کا، اپنے جماعت کو کہا چپ رہو اور غور سے سنو یہ کلام کو۔ جب انہوں نے کلام کو سنا جو اللہ کی طرف سے پیغام تھا تو وہ فوراً اس پر ایمان لے آئے اور ڈر گئے، اور فوراً وہ اپنے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی تو اپنے قوم کی طرف واپس لوٹے اور اپنی قوم کو بلا کر ایک خطاب دیا اور کہا کہ ہماری قوم کے لوگوں سنو، ہم آج ایک دائی یعنی اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز کو سنا جو کلام سنا رہے تھے جو ان پر نازل ہوئی تھی، اور یہ وہ کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی کتاب کیوں تصدیق کرتی ہے، یعنی سچ بتاتی ہے اور اس کے احکام کو بھی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے احکام کے مطابق یہ کتاب بھی بیان کرتی ہے اللہ کی اور اللہ کے وحدت کی طرف اور صحیح طریقے نے اس صراط مستقیم کی طرف، ہدایت کی طرف بلانے والی کتاب ہے یہ۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم بھی اس بات کو مان لو، اور وہ دائی یعنی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر تم بھی ان پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور بڑے بڑے عذابوں سے ہم کو بچا لے۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک دعوت کا پیغام تھا جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے دیا۔ اور اس معاملے میں چند باتیں میں آپ کی انفارمیشن کے لیے دے دوں کہ جو جنات پہلے جو گروپ گئی تھی جب وہ قوم کو سنائی تو بہت سارے قوم کے جنات بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور جنات کی جماعت 300 سے لے کو 1000 تک ایک دفعہ کیا ہوا، سب مل کر مکے جو ہمیں جو کعبۃ اللہ شریف ہے اس کے قریب ایک پلیس ہے جہاں قبرستان ہے جس کو ہم جنت المعلا کہتے ہیں۔ میرے خیال سے جو حاجی لوگ گئے عمرہ گئے وہ دیکھے ہوں گے، جنت المعلا وہ قبرستان ہے جہاں پہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک ہے، اور بہت سارے
مکے میں جو گزرے صحابہ کرام کی مقبرے بھی وہاں پہ ہیں. تو وہ مقام پر وہ جنات کی ایک بڑی جماعت 300 سے 1000 کی جماعت وہاں پر پہنچ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جنوں کا ایک بادشاہ، ان کا جو گروپ کا لیڈر تھا، وہ پہنچا اور حضور کو سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری قوم آئی ہے، آپ پر ایمان لانا چاہتی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رات کا ایک وقت دیا، رات کا ایک وقت دے دیا اور کہا کہ اس وقت تم وہاں رہو، میں وہاں پر آتا ہوں. تو اس وقت کیا کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی اعلان کرے، بولے کہ دیکھو جنات بھی ہمارے کلام کو مانتے ہیں اور وہ ایمان لانا چاہتے ہیں. تو آپ نے اس رات کو، ایک رات کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فیمس صحابی ہیں، جو بہت سارے احادیث کے راوی بھی ہیں، ان کو ساتھ لیے اور جنت المالا کی طرف چل دیے. اب جنت المالا کی طرف جانے کے بعد آپ نے ایک سرکل گھیر کھینچی، راؤنڈ، ایک زمین پر ایک راؤنڈ گھیر کھینچی، ایک سرکل بنایا اور بولا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم اس کے اندر بیٹھو رہو، اگر نکلنے کی کوشش کرو گے تو تم مجھے قیامت میں ہی دیکھ پاؤ گے. مطلب کیا، تم کو مار دیا جائے گا، تم کو نقصان پہنچایا جائے گا، اب تم اس دائرے کے باہر نہیں نکلنا. تو یہاں سے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حصار بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حصار بولتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حصار باندھنا. تو اسی طرح آپ آگے گئے، تھوڑی دور آگے گئے تو وہاں پر حضرت ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کے مطابق وہاں بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور آگے گئے اور وہاں پر بھی آپ بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی بھی تھی. تو اتنا جلدی کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کالے 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 کچھ بادل سا آ کے حضور کو چھپا لیے. آپ ڈر گئے، حضور کو کوئی کیا تکلیف پہنچ گیا بولے، لیکن حضور کی تاکید تھی باہر نہیں نکلنا، ورنہ وہ جا کر بچانا چاہتے تھے، لیکن حضور کی تاکید کے مطابق اس میں بیٹھ گئے. اور ان کو ڈر شروع ہوگا کہ حضور کو کیا کہ کالے کالے آ کے گھیر لیے ہیں، بادل جیسا دکھتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پورے ہٹ جاتے، پھر صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو دکھتا. پھر ذرا دیر کے بعد پھر کالے 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 کولے اطراف چھپا لیتے. ایسا کافی دیر تک چلتا رہا. تو بعد میں جب ختم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آپ کے بارے میں بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب آپ وہاں پر بیٹھے تو میں دیکھا کہ آپ کو کالے کالے کچھ بادل جیسا چھال لیے. تو آپ نے فرمایا، ہاں، یہ جماعت کی جنوں کی جماعت میرے قریب آتی تھی، اور چونکہ وہ اپنے مقتول، انہیں جو قتل ہو گئے، جو قتل کر دیے گئے، جو مجرم تھے، ان کا فیصلہ میرے سامنے لاتے تھے، میں ان کا فیصلہ کرتا تھا، اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر سامنے آنے چاہتے تھے، میں ان کو ہٹا کے لکڑی سے مار مار کے دور کر رہا تھا. تو وہ اپنا فیصلہ مجھ سے چاہتے تھے، اور میں جب فیصلہ کرتا تھا وہ خوش ہو جاتے تھے، اور انہوں نے سب نے مجھ پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گئے، اور واقعی بعد میں وہ سب واپس لوٹ گئے. تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً، انہیں یہ ایک انسیڈنٹ ہے، ایسا کئی انسیڈنٹس ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مکے میں بھی ہوئے، مدینے میں بھی ہوئے، اور آپ کو جنات آتے تھے، آپ سے قرآن سنتے تھے، اسلام دین یہ کرتے تھے، اور اسی طرح بہت سارے جنوں نے آپ سے اسلام کو مان لیا. اب یہاں پر جنات کی چند تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھو، جنات میں جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ جنات ناری مخلوق ہے، ملائکہ نوری مخلوق ہے، اور انسان کا جو تخلیق کا اندازہ ہے وہ خاکی مخلوق ہے. یعنی ہمیں 4 عناصر سے بنے ہوئے، مٹی، پانی، آگ اور ہوا، اس کو بولتے ہیں 4 عناصر، بیسک 4 ایلیمنٹ سے ہمارا جسم بنا ہے. تو ہم آدم کی اولاد ہیں. ملائکہ نوری ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو کن کے حکم سے بنایا، صرف
हुक्म से वो पैदा हुए, नूर से। और शैतान को अल्लाह ने आग की गर्मी से पैदा किया। और इब्लीस जो शैतान का बड़ा है, उसको अबुल जिन कहते हैं, जिन्नों का बाप ने, वहां से जिन्नात की शुरुआत हुई थी। तो उसको अल्लाह ने आग की लू से पैदा किया। तो इस तरह से तीन तीन मखलूक है। इसके अलावा हैवानात वगैरह सब जो जमीनी है, समझे नहीं। तो जिन्नात में भी बहुत सारे किस्म है, इंसानों में भी बहुत अकसाम है। इसी तरह फरिश्तों में भी बहुत सारे उलुल अज़म है, उस पे काम करने वाले फरिश्ते हैं, सबको डिटेल अलग है। खैर, तो आज मैं सिर्फ जिन्नात के बारे में बात करूंगा कि जिन्नात में जनरली दो किस्म के जिन्नात हैं। एक है काफिर जिन और दूसरा है इस्लाम लाने वाले मुसलमान जिन। तो ये जिन्नात जो हैं, इनकी जो तख्लीक एक्चुअली इनको देखा गया कि ये अपने जो जो शेप है इनका डिफरेंट होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी ये सांप की शक्ल में, बिच्छू की शक्ल में, हया ये हशरातुल अर्ज़ बोलते, जिस कीड़े मकोड़े या कोई और ऐसे ऐसे जानवर जो जमीन पर है, बड़े बड़े जानवर हैं, उनकी शक्ल में भी होते हैं। और एक जिन ऐसे हैं जो भयानक सूरत के भी होते हैं, भयानक सूरत, उनकी जो सूरतें हैं उनके डिफरेंट शेप में होते हैं। और एक जिन की किस्म कैसी है, हवा की जैसा होते हैं, वो हवा में उड़ते रहते हैं। तो जिन्नात में बहुत सारे अक़साम हैं और इनका बसेरा मोस्टली, इनका बसेरा देखो, हमेशा ये लोग बयाबान में, जंगलों में, पहाड़ों में और वीरान जगहों में रहा करते हैं। और जिन्नों का जो जमीन पर रहने का अंदाज है, मतलब आबादी में रहने का अंदाज जो है वो क्या है, सुराखों में रहते हो, जमीन के सुराख, बड़े बड़े सुराख रहते नहीं, उसके अंदर घुस के रहते हैं। इस वास्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन के सुराखों में पेशाब मत करो। इसी तरह सम जिन्नात हैं जो झाड़ों पर रहते हैं, जो दरख्तों पर रहते हैं। सम जिन्नात हैं जो पानी में रहते हैं, जो पानी के ऊपर रहते हैं। बहुत सारे अक़साम हैं जिन्नात के। तो इन जिन्नात का जो वजूद है, ये भी हमारी तरह उनमें बच्चे होते हैं, शादियां होते हैं, और उनमें भी पूरे खानदान है, हुकूमत है, व्यापार होता है, बिजनेस होता है, डीलिंग होता है, और लड़ाई झगड़े भी होते हैं, उनमें पॉलिटिक्स भी होता है। और ये इंसानों की तरह बसते हैं, लेकिन हमारी आंखों से ओझल है। हमारी आंखों से अल्लाह उनको पोशीदा कर दिया इस वास्ते कि इंसान उसकी जो हैबतनाक सूरतें हैं उसको देखकर डर जाएगा। लेकिन उनको भी अल्लाह ने कुछ काम दिए हैं, वो अपने कामों में मशगूल हैं और वो अपने अपने इलाके में रहते हैं। हाँ, अगर उनको कोई डिस्टर्ब करे तो और बात है। इसमें जो आबिद जिन है, मतलब कि मुसलमान जिन है, वो वाकई वो नेक जिन होते हैं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, वो अपने काम से मतलब रखते हैं और इबादत में मशगूल रहते हैं। लेकिन वो शयातीन के जो ग्रुप है, इनका काम है दो इंसानों को डिस्टर्ब करना, या उनके चीजों में नुकसान पहुंचाना, या उन पर कुछ और आफतें, बलाएं, इवन बीमारी भी लगाते हैं। उन्हें जिस्म में बीमारी लाने का भी जरिया बनते हैं। इसकी बहुत डिटेल है। तो इसी तरह जिन्नात के जो उनकी जो ग़िज़ा है, उन्होंने पूछा, जब इस्लाम कबूल कर लिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारी ग़िज़ा क्या होगी या रसूलल्लाह। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ग़िज़ा हलाल जानवर की हड्डी, हलाल जानवरों की हड्डियां हैं। मतलब कि जो भी हम हलाल खाते हैं ना, उनकी जो हड्डियां जाती है वो उनकी ग़िज़ा बनती है। और हड्डी, अच्छा, तो उन्होंने पूछा हमारे जानवर भी, उनके लिए क्या ग़िज़ा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारे जानवरों की ग़िज़ा की मेंगनी है और गोबर है। तो फरमाते हैं इसमें बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब ये जिन्नात हमारी खाई हुई गोश्त की हड्डियां जब पकड़ते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसमें गोश्त आ जाता है, उसको वो खा लेते हैं। और इसी तरह जब इनके जानवर गोबर या मेंगनी को जब उनको पेश किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिक घास और पत्ते हो जाते हैं। तो इस तरह से वो जानवरों को खिलाते हैं। तो इस वास्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि तुम हड्डियों से और गोबर से इस्तंजा मत करो। यानी नापाक की जो पेशाब है, पैखाना है, तो दो चीजों से पाक हो सकता है, मट्टी से
پتھروں سے، ہڈیوں سے، اور گوبر، سوکھا ہوا گوبر کے جو یہ ہوتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے استنجا مت کرو، حکم کرتے ہیں، حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ جنات کی غذا ہے. اچھا، جو جن شیاطین ہیں، شیاطین جو جنات ہیں، ان کی غذا ہے حرام غذا، یعنی حرام جو چیز بھی حرام چیزیں ہیں سب ان کی غذا ہے. اب میں اس کا ڈیٹیل بولنا نہیں چاہتا، آپ جانتے ہوں گے کہ حرام چیزیں جو بھی ہیں، جو اللہ نے سب کو حرام کیا، وہ سب وہ ان کی غذا ہے. خاص کر جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ان کی غذا ہے. اس کا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نوالے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے. تو اس واسطے ہمیشہ یاد رکھو، کھانے سے پہلے بسم اللہ والا برکت اللہ. اگر والا برکت اللہ یاد دے تو صرف اتنا تو کہو بسم اللہ. پانی پیو بسم اللہ، کھانا کھاؤ بسم اللہ، فروٹ کھاؤ بسم اللہ. ہر چیز جو پیٹ کے اندر جاتی ہے اس کو تم کیا کرو، بسم اللہ سے. شربت پیتے ہیں، کول ڈرنک پیتے ہیں، کچھ جو چیز بھی تمہارے پیٹ کے اندر جانے کی جو چیز ہے اس کو منہ میں رکھنے سے پہلے بسم اللہ بول دو، تاکہ وہ چیز جو تم کھاتے ہو وہ تمہارے پیٹ میں جا کر نور پیدا کرے گی، ورنہ وہ شیطان کے پیٹ میں جائے گی. شیطان نہیں ہے تمہارے پیٹ میں، بس وہ نفس ہے، اس کا ایجنٹ ہے. تو نفس موٹا ہو جاتا ہے، تم کو برائی کی طرف بلاتا ہے. تو اس واسطے فرمایا گیا کہ ہر کھانے اور پینے کی چیزوں پر بسم اللہ پڑھا کرو. بات سمجھ آئی؟ تو اس طرح سے جنات میں بہت سارے جنات ایسے ہیں جو مدد بھی کرتے ہیں، نہیں مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں. جو جنات ہیں وہ نیک جنات ہیں جو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، اور چند جنات ایسے ہیں جو مسلمانوں کو کیا سارے لوگوں کو ستاتے ہیں. سمجھے؟ تو اس وجہ سے جنات سے بچ کے رہنا کا ایک ہی ایک ذریعہ کیا ہے، آیت الکرسی کا ورد کرنا. سمجھے؟ تو اس کا جو توڑ ہے وہ صرف آیت الکرسی سے ہے. اور جو بندے آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کریں گے ان کے قریب جنات نہیں آتے. اچھا، اب جنات سے ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی، ہزاروں سال تک جیتے ہیں وہ لوگ. ایسے ایسے جن دیکھے گئے ہیں جو 5000 سال پہلے، 3000 سال پہلے سے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی جنات اب بھی ہیں. تو ان کو موت نہیں آتی جب تک کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے سے لڑ کر قتل یا اپنے آپ میں لڑ کر نہ مر جائے، یا ان کو جب طوفان اور بارشوں کی جیسے ہواؤں سے وہ ٹکراتے ہیں، جھاڑوں سے، پہاڑوں سے، تو ان کی موت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی لمبی لمبی حیاتیں دی ہیں. سمجھے؟ اور ان کے بچے بھی ایک دو نہیں ہوتے، ڈزن ڈزن جنتے ہوں. ان میں عورت جن بھی ہے، مرد جن بھی ہے. اور جو عورت جن ہے وہ مرد انسانوں پر عاشق ہو جاتے ہیں. اس واسطے مرد جب خوبصورت ہوتا ہے تو وہ بچ کے رہنا ہے، ہمیشہ اس کو قرآن کی تلاوت آیت الکرسی پڑھتے رہنا. اسی طرح جب عورت خوبصورت ہے اور وہ باہر ننگے سر جاتی ہے تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ مرد جن اس پر حاوی ہو سکتے ہیں. تو ایک دفعہ کا واقعہ سنو. میں بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکل ڈال کر، حصار ڈال کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور اس کے آگے نہ جانے کی تاکید فرمائی. ایک دفعہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آپ کا مرید بھاگ کے آیا، بولا یار یا حضور، میری جوان بیٹی جو دھابے پر گئی، وہ بال سکھانے کے لیے گئی، نہانے کے بعد وہ غائب ہو گئی، ہم کو پتا نہیں، ہم نے ڈھونڈا کہیں نہیں ملی، ہم کو ڈر لگتا ہے کوئی اور اٹھا کے نہ لے جائے. تو حضرت پیران پیر تو روشن ضمیر تھے، آپ پہچان گئے کہ یہ جنات کا کام ہے. تو آپ نے اس کو تاکید کی کہ رات کے 12 بجے کے بعد فلاں جگہ جا اور اس کے اطراف ایک گھیرا بنا، مطلب کہ ایک لکیر کھینچ لے اور اس کے اندر تم بیٹھ جا. اور آپ نے ایک وظیفہ دیا اس کو پڑھتے رہنے کے لیے. اور آپ نے فرمایا کہ ایک وقت پر ایک گھوڑ سوار آئے گا تو اس سے پوچھے گا کیا معاملہ ہے، تو اس سے بول دینا کہ میں نے بھیجا ہے اور میری بچی غائب ہو گئی، اس کا پتہ لینے، اس کو لینے آیا ہوں. یہ بول کے تو بیٹھ جا، تجھ کو تیری بچی مل جائے. تو وہ آدمی گیا، حضرت پیران پیر بولے سو جگہ گیا اور وہاں پر جا کر ایک گھیرا ڈال کے بیٹھ گیا.
اور جو حضرت وظیفہ دیا اس کو پڑھنے لگا. کچھ دیر کے بعد ایک کالا